وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب ارتضیٰ کھڑکی پھلانگ کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو ابھی دوائیوں کے زیر اثر تھی، تبھی کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں آتی چاند کی روشنی میں رامین کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی۔ اس کی نظر اس کے بھرے بھرے وجود پر پڑی تھی۔ تبھی وہ چونکا تھا۔ 8 مہینوں بعد وہ دشمن جاں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 8 مہینے اس نے کس طرح گزارے تھے، یہ تو بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب جب رامین کو دیکھے گا تو پھر نظریں پلٹنا بھول جائے گا۔ اس نے نرمی سے رامین کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا انتظار کر رہے ہیں میری جان۔ ارتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی رامین جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی اچانک اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ کون ہے؟ ارتضیٰ بھی رامین کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، تبھی خاموشی سے کھڑکی پھلانگ گیا۔ وہ جو نیند میں تھی ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے کی لائٹ چلاتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ خوشبو تو ارتضیٰ کی۔ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا واقعی ارتضیٰ؟ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارتضیٰ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ رامین نے نفرت سے سر جھٹکا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ سے سو نہیں پائی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزر گئی تھی۔ اگلی صبح بھی وہ گہری سوچ میں ہی رہی۔ ایک الموہی جلدی ہاتھ چلا ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ رامین اپنی حالت کو نظر انداز کرتی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سائمہ بیگم جو رامین کی چچی تھی ہر وقت رامین پہ چلاتی رہتی تھی، اور جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ رامین پریگننٹ ہے تب سے اس پر بد کردار کا لیبل لگاتے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کروا کر آ گئی ہے اور کس کا گناہ ہے جو پیٹ میں پال رہی ہے۔ چچی یہ گناہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر بتاتی کیوں نہیں کون ہے اس کا باپ؟ اور یہاں رامین بالکل خاموش ہو جاتی تھی۔ کیا بتاتی؟ وہ جس کا باپ تھا اسے تو شاید معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ تو بس اپنی ہوس پوری کر کے رامین کی زندگی سے چلا گیا تھا۔ سائمہ بیگم نے تو کئی مرتبہ رامین سے کہا تھا کہ وہ یہ بچہ ضائع کروا دے، لیکن وہ ہمیشہ اپنے بچے کے آگے ڈھال بن جاتی اور کہتی کہ یہی میری جینے کی وجہ ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ اس کو میں ضائع کروا دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مجھے دن رات محنت کرنی پڑی تو میں دن رات محنت کر کے اس کی کفالت کروں گی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کاش اس روز وہ ڈین کے آفس نہ جاتی، لیکن کئی مرتبہ کئی کاش ادھورے رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ میری مدد کر، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس شخص کو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ اب تو مجھے اپنے خیالات میں بھی برداشت نہیں ہے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضدی انداز میں دعا مانگ رہی تھی، اور شاید اس کی دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ چکا تھا کہ نماز ادا کرنے کے بعد شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر پڑے نیل اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ لے آئے تھے۔ آج جب سائمہ بیگم نے دوبارہ سے رامین کو بچہ ضائع کرنے کا کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس کے آخری مہینے چل رہے تھے، اور جب اس نے اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی ٹھان لی تو سائمہ بیگم نے اس کی حالت دیکھے بغیر اس کی درگت بنا دی۔ وہ شیشے میں کھڑی ہر نیل پر نرمی سے مرہم لگا رہی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور دل میں ارتضیٰ کے لیے نفرت کی ایک نئی جڑ پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑے نیل نے جیسے ارتضیٰ کے دل کو دھچکا دیا تھا۔ اس کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تبھی اچانک سائمہ بیگم کا شور اٹھا تھا۔ رامین جو کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی اچانک اونچی آواز پر گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ نکالیں اس منحوس کو اس گھر سے، میں کہتی تھی نا کہ یہ ابھی بھی اپنے عاشق سے ملتی ہے۔ آج میں نے اس کو کھڑکی سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی اپنی آنکھوں سے۔ سائمہ بیگم چیخ چیخ کے فراز صاحب کو بتا رہی تھی اور وہ ہونک بنی سائمہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ چچا جان میں تو سو رہی تھی، میں کچھ نہیں جانتی۔ فراز صاحب نے جب رامین سے پوچھا تو وہ ایک دم بھوکلا گئی، مگر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ کیا اس کا شک واقعی ہی سچ تھا؟ چونکہ کچھ دنوں سے اسے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کمرے میں کوئی موجود ہے، مگر وہ ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ فراز صاحب میں آپ کو کہہ رہی ہوں ابھی کے ابھی نکالیں اس بد کردار لڑکی کو۔ میں اس کو اس گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں خود اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فراز صاحب مجبور تھے، اس حصے میں اپنی بیوی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ رامین کے سامنے گئے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پایا۔ تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ چچا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ میرا تو آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ بس کر دو لڑکی، ہم نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔
ہماری جوان بچیاں ہیں، تمہارا ان پر کیا اثر پڑے گا؟ خدا نہ کرے میری بچیاں بھی تمہاری طرح نکلی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ تو شکر ہے کہ تمہارے اماں ابا اس دنیا میں نہیں رہے، ورنہ تم جیسی بد کردار بیٹی کو دیکھ دیکھ کہ وہ ہر روز مرتے۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میرا یقین کریں، یہ بچہ جائز ہے۔ تو کتنی دفعہ پوچھا ہے تم سے کون ہے تمہارا شوہر؟ بلاتی کیوں نہیں ہے اس کو؟ چچی جان وہ کہاں پر ہے؟ میں نہیں جانتی، مگر اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا، ثبوت اور گواہ کے درمیان۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ فرحات صاحب میں کچھ نہیں جانتی، میں مزید اس کی کوئی صفائیاں نہیں لوں گی۔ اس کو گھر سے باہر نکالیں ابھی اور اسی وقت۔ چچی جان اس بچے کو ضائع کروانے کے علاوہ آپ جو جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی۔ میں دن رات محنت کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سائمہ بیگم سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن اسی لمحے سائمہ بیگم نے رامین کو گھر سے باہر دھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کہ کسی نے اس کو تھام لیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مقابل کی آواز پر رامین نے چونک کر دیکھا تھا، مگر مقابل کا چہرہ دیکھتے ہی اسے لگا تھا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے تھا، وہ اسے ہاتھ لگا سکتی تھی، وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ کیا یہ معجزہ تھا یا اس کی دعاؤں کی قبولیت؟ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کی اتنی فکر مندی پر رامین تو حیران تھی، تبھی ایک جھٹکے سے خود کو چھڑواتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ رامین بیوقوف مت بنو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ تبھی وہ مڑی تھی۔ چچا جان آپ جاننا چاہتے تھے نا کہ کون ہے میرے شوہر؟ یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، مگر اب مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے ابھی اور اسی وقت اس سے طلاق چاہیے۔ اور اب ارتضیٰ کو لگا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ رامین یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہہ دیا ہے نا کہ نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ جب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی تب تم کہاں تھے؟ اور اب اگر میں اکیلے زندگی گزارنا سیکھ لیا ہے تو تمہیں میری یاد آ گئی؟ تمہیں اس بات کا خیال آ گیا کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ نہیں رامین، میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ مت لو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے بھی تو تمہارے بغیر زندگی گزار لی ہے نا، تم بھی گزار لو گے۔ کس بات کی سزا تم نے مجھے دی؟ میرا قصور کیا تھا؟ جتنی زبردستی تمہارے ساتھ ہوئی اتنی ہی میرے ساتھ بھی ہوئی۔ میں بھی تمہارے ساتھ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ارے میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے حالات کو قبول کیا، اور پھر تم اپنی ہوس پوری کر کے مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ یاد کرو وہ وقت کس طرح گزارا ہوگا میں نے، اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب مجھے پتا چلا کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ اب تم خود کو باپ کہلوانے آ گئے ہو، اب تو تمہارا شوہر آ گیا ہے، اب ہماری زندگیوں سے دفع ہو جاؤ، سائمہ بیگم رامین کو کہتی گھر کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ نہیں چچی جان، خدا کے لیے دروازہ کھولیں۔ میں کہاں جاؤں گی چچی جان، دروازہ کھولیں۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر رامین کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، کس حق سے تم مجھے سہارا دے رہے ہو؟ رامین یہ کیسا سوال ہے؟ بیوی ہو تم میری، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ ارتضیٰ نے رامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں پکڑ کر نرمی سے کہا تھا، آ گیا آپ کو یاد کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ کو صرف میرے وجود سے محبت ہے، پہلے بھی آپ نے یہی کیا اور اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں، آپ کو بس اپنی ہوس پوری کرنی ہے۔ شٹ اپ، ایک دم چپ، اب میں تمہارے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو تم میری، اپنا جائز حق لیا تھا، پہلے بھی اور اب بھی۔ وہ غصے سے دھڑا تھا۔ بیوی، زبردستی کی بیوی کہیں جس کو ایک دم سے آپ کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ بس کر دو رامین، بھول کیوں نہیں جاتی تم سب کچھ؟ تبھی وہ بکھر کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارتضیٰ تو بت بن گیا تھا، اس کو امید نہیں تھی کہ رامین اتنے غصے کے بعد ایسا رویہ رکھے گی۔ وہ خاموش رہی تھی، لیکن اس کے آنسو بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ آپ کیوں اکیلا چھوڑ گئے تھے مجھے؟ آپ کے بعد کیا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ ان لوگوں نے؟ مجھے ہر وقت آپ کی یاد آتی تھی۔ ایک دفعہ معاف کر دو، بس مجھے ایک موقع دے دو، اب کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، اس کے سینے سے لگائے، وہ اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ ارتضیٰ رامین کو لیے گھر چلا گیا تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو، اگر کبھی تمہارا دل کرے مجھ سے دور جانے کا تو تم مجھے اس گھر سے نکال دینا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو اذیت آپ نے مجھے دی ہے اس کے بعد میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ رات گہری ہو چکی تھی، وہ باہر لان میں چکر لگا رہا تھا اور رامین کھڑکی میں کھڑی
اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رامین کے دل میں نہ جانے کیوں کچھ ہوا تھا، مگر جب جب اسے اپنے ساتھ ہوئی زیادتی یاد آتی تھی، اس سے پہلے دن کی طرح ارتضیٰ سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ کھڑکی میں کھڑے وہ اپنے ماضی یاد کرنے لگی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوانے کی؟ کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے، آپ کو میری بات اس روز سمجھ آئے گی جس روز یہ کوئی نیا چاند چڑھائے گی۔ وہ کونے میں کھڑی سائمہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور وہ دل ہی دل میں خود سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے گی۔ جیسے چچی کہہ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اگر وہ جانتی تو شاید کبھی بھی خود سے یہ وعدہ نہ کرتی۔ رامین نے فراز صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ فراز صاحب نے رامین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی۔ بیگم تم فکر مت کرو، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، یہ اپنی عزت کا خود خیال رکھے گی۔ کیوں رامین، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی چچا، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ چلو تمہیں دیر ہو رہی ہوگی، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صحیح چونچلے ہیں، گھر کے اخراجات پورے ہوتے نہیں اور لگے ہیں بھتیجی کو پڑھانے۔ اپنی بیٹیاں بھی جوان ہو رہی ہیں، مگر انہیں کیا فکر؟ رامین خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کو بس اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ اس کے چچا اس کے ساتھ تھے، لیکن آخر کب تک؟ اس کے چچا بھی اس کا ساتھ دیتے۔ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، ہر بچے کی طرح وہ بھی بہت خوفزدہ تھی، نہ جانے کیا ہوگا اس پر۔ آج اگر پہلے ہی دن امپورٹنٹ لیکچر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی آج نہ آتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج سینئر طالب علم جونیئرز کے ساتھ ریگنگ کرتے ہیں۔ وہ چچا سے ڈھیروں دعائیں لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنے دھیان سے جا رہی تھی جب اچانک اس کا ٹکراؤ پہلے ہی روز اسکول کے وائس چانسلر کے بیٹے ارتضیٰ سے ہوا تھا، جو اپنے فون میں مگن نہ جانے کہاں کی سیر کو جا رہا تھا۔ تم اندھی ہو کیا؟ تمہیں معلوم نہیں یہاں منہ اٹھا کر چلنا منع ہے؟ ارتضیٰ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ معصوم پڑی، گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اس کا فون پکڑ کر اس پر مذاق کرنے لگا۔ وہ حلیے سے غریب گھرانے سے لگ رہی تھی۔ رامین روتی رہی، لیکن وہاں کھڑے سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے اور وہ دور کھڑی صرف آنسو بہا رہی تھی۔ کسی کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ آج کا دن ہی بہت خراب تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہاں سے دوڑ لگا دی، مگر شاید آزمائش ابھی باقی تھی۔ وہ گھر لوٹی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم جو اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں، لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا گیا۔ اسے اس وقت حوصلے کی ضرورت تھی، لیکن اسے صرف تانے سننے کو ملے۔ مہارانی صاحبہ اگر آ گئی ہیں تو کچن کا کچھ کام ہی کر دیں۔ اتنا نہیں کرتی کہ صبح جاتے ہوئے سب کو ناشتہ ہی بنا کر دے جاؤ، تو کم از کم دوپہر کے کھانے کا ہی انتظام کر لیا کرو۔ وہ یونیورسٹی سے تھکی گھر لوٹی ہی تھی کہ سائمہ بیگم کے تانے سن کر مزید افسردہ ہو گئی۔ کیا اس کے نصیب میں سکون نہیں تھا، یا اس نے بے سکون رہنے کی قسم کھا رکھی تھی؟ آج اس کی ماں اور باپ زندہ ہوتے تو یقیناً اس سے پوچھتے کہ اس کا پہلا دن کیسا رہا، کس نے اسے تنگ کیا، کس نے اس کا ساتھ دیا، لیکن یہاں پر وہ اس طرح کی کوئی امید نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال کار ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ لاڈلی بیٹی تھی، اور پھر لاڈلوں کے ساتھ ہی زندگی حساب کتاب لیتی ہے۔ اس معصوم نے تو جب سے ہوش سنبھالی تھی تب سے خود کو لوگوں کے رحم و کرم پہ ہی پایا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں ایک طرف رکھیں اور پھر کچن میں کام کرنے لگی۔ اس کا یونیورسٹی سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پہ پہنچی تو فراز صاحب نے اسے گھر کے کپڑوں میں دیکھ کر حیرانی سے پوچھا تھا، رامین بیٹا، کیا یونیورسٹی نہیں جانا؟ چچا جان، میں یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی۔ ہاں، بس تمہارے چچا کے پیسے درختوں پر اگتے ہیں نا۔ تمہارے باپ نے جو ہمارے نام پر فیکٹریاں لگائی تھیں وہ بند ہو چکی ہیں بی بی۔ تمہارے سے اچھا دن رات محنت کر کے یہ پیسے کماتے ہیں، اور وہ تمہارے فضول کے شوق اور چونچلوں میں نہیں اڑا سکتے۔ ان کی اپنی بھی جوان بیٹیاں ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ پہلے تمہیں یونیورسٹی جانا تھا، اب تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا۔ اگر یونیورسٹی نہیں جانا تھا تو پھر اپنے چچا کے اتنے پیسے کیوں لگوائے؟ سائمہ بیگم کچھ بھی جانے بغیر رامین پر اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ وہ معصوم سب کو کیا بتاتی؟ رامین 2 دن کے بعد یونیورسٹی واپس گئی تھی اور اب تک دعائیں کر رہی تھی کہ ارتضیٰ سے اس کا دوبارہ آمنا سامنا نہ ہو۔ تو آ گئی مس ڈرپوک؟ ارتضیٰ کی آواز پر رامین کی روح کانپ اٹھی تھی۔ تبھی وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی اور ارتضیٰ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میں پہلے ہی بہت مصیبتوں میں گھڑی ہوں۔ مت کرو، آئندہ کے بعد کوشش کرنا کہ میرے سامنے مت آؤ۔ اتنی جرأت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ اتنا کہتے ہی وہ ارتضیٰ کے پاس سے جانے لگی تھی جب ارتضیٰ نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہیں کہ رمضان ہے اور تم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ شیطان تو بند ہو گیا ہے، لیکن تم ابھی بھی کھلے ہو۔ رامین کے طنز پر ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ رامین کا راستہ چھوڑ کر
وہ ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی ہر طرف اناؤنسمنٹ ہونے لگی، رمضان میں جو بھی کپل ساتھ دکھے ان کا نکاح پڑھوا دو۔ وائس چانسلر کے حکم پر یہ نوٹیفیکیشن یونیورسٹی کے ہر گروپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ اور تو اور ہر طرف اناؤنسمنٹ بھی ہونے لگی تھی۔ رامین تو یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہی گھبرانے لگی تھی۔ رامین کا آج دوسرا دن تھا۔ وہ کچھ ضروری کام کے تحت ڈین کے آفس میں داخل ہوئی، مگر پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا تو وہ اچانک گھبرا گئی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ کون ہے وہاں پر؟ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی، جب اندھیرے میں کسی شخص سے ٹکرائی۔ وہ گرنے ہی لگی تھی جب اس شخص نے اسے تھام لیا۔ کون ہو تم؟ ارتضیٰ نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ رامین کو یہ آواز کچھ پہچانی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس آواز کو پہچان پاتی تبھی دروازہ کھل گیا۔ ابھی آج ہی تو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اسے کچھ غلط ہو جانے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے بھی کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا۔ باہر آدھی سے زیادہ یونیورسٹی جمع تھی۔ نکاح خواہاں کو بلاؤ، وائس چانسلر نے غضبناک ہو کر کہا۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ رامین تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیا تم اسے نہیں جانتی؟ کل ہی ایک لڑکی نے رامین کے ساتھ سلام دعا بڑھائی تھی اور آج ہی وہ اس پر الزام لگا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی اس کو، رامین نے کہتے ہوئے جیسے ہی پیچھے چہرہ موڑا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ارتضیٰ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ رامین ہوگی، تو دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، بابا میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں اور نہ یہ مجھے جانتی ہے، ہم دونوں اجنبی ہیں ایک دوسرے کے لیے بابا۔ رامین یہ لفظ بار بار دہرانے لگی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ارتضیٰ۔ سہیل صاحب نے دکھ بھری آنکھوں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے سے یہ امید نہیں تھی۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے، ارتضیٰ رامین سے دور ہوتے ہوئے بولا، مگر سب بے سود۔ میں نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی اور مجھے یقین ہے کہ تم نے ایسے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ معاشرہ اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر دے گا۔ ارتضیٰ کے بار بار اصرار کرنے پر سہیل صاحب نے ارتضیٰ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بہت گہری بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بابا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارتضیٰ نے بس اتنا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سہیل صاحب اپنی ہر مرضی کریں گے، یہاں پر اس کی نہیں چلے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم… کیا؟ سہیل صاحب نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہاں سب رامین پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے اور وہ خاموشی سے آنکھیں جھکا کر خواہ خواہ شرمندہ ہو رہی تھی، جیسے حقیقت میں اس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رامین سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو اور اسے اپنا نام دے دو۔ تم اسے اپنا نام دے دو گے تو یہ دنیا والے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا پائیں گے۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ رامین بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، حالات اور واقعات کو سمجھتے ہوئے تمہارا ارتضیٰ سے نکاح ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں سر، میں اپنے گھر والوں کو کیا بتاؤں گی؟ وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اور جب انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میں خود سے نکاح کر آئی ہوں تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ کہاں جاؤں گی؟ بیٹا، ارتضیٰ تو صرف تم سے نکاح نہیں کر رہا بلکہ تمہاری ہر طرح کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر لے رہا ہے۔ اگر تمہیں گھر پر پناہ نہیں ملے گی تو ارتضیٰ تمہیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ تمہاری ملی بھگت ہے نا؟ تم مجھے تنگ کر کر کے تھکے نہیں ہو کیا کہ یہ اب نیا طریقہ اپنا لیا ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ لیکن اب تو سوچ لو، میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، میں تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ بس اب ایک اور لفظ بولا تو یہاں پر ہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ارتضیٰ جو کب سے خاموشی سے ہر چیز برداشت کر رہا تھا، اب اس کی بھی برداشت جواب دے چکی تھی۔ تب بھی وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے چیخا تھا، بابا نہیں کرنا مجھے اس لڑکی سے نکاح، بس کہہ دیا میں نے۔ اگر آپ کو مجھے یونیورسٹی سے نکالنا ہے تو چاہے نکال دیں، مگر اب میں مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ بیٹا تم خاموش ہو جاؤ، میں رامین کو سمجھاتا ہوں۔ اور پھر سمجھاتے بجھاتے سہیل صاحب نے ارتضیٰ اور رامین کا نکاح کروا دیا تھا۔ رامین کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ارتضیٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو دوسری طرف ایک لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کی حامی بھر چکا تھا۔ حجاب و قبول خیریت سے ہوئے تھے تو رامین نے گھر جانے کی ضد پکڑ لی تھی۔ ارتضیٰ کو رامین پر بہت غصہ تھا، اب اس کے ضد کرنے پر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ سہیل صاحب جانتے تھے کہ وہ رامین کو بہت مشکل سے برداشت کر رہا ہے۔ رامین بیٹا، اب ارتضیٰ تمہارا شوہر ہے، وہ اپنے گھر جانے سے پہلے کیا تم اپنے شوہر کی اجازت نہیں لو گی؟ لیکن سر، رامین نے کچھ کہنا چاہا۔ سر نہیں، بابا بولو، جیسے ارتضیٰ کہتا ہے۔ لیکن رامین کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ گھر جا کر سب کو کیا کہے گی؟ ارتضیٰ نہیں اسے گھر چھوڑ رہا تھا۔ جاؤ ارتضیٰ، اپنی بیوی کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ بیٹا، اس پر ذمہ داری ڈالو گی تو یہ ذمہ دار بنے گا، اور اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہی اپنے گھر جاتی اچھی لگتی ہیں۔ رامین اپنا ہاتھ چٹکنے لگی اور کشمکش کا شکار تھی۔ خاموشی سے ارتضیٰ کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔
ارتضا کا تو غصے سے برا حال تھا کیونکہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی روکتے ہی اس نے ایک قہر برساتی نگاہ سے رامین کی طرف دیکھا تھا۔ رامین کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ اب خود اترو گی یا میں اتاروں، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے؟ اب تو تم پر پورا حق رکھتا ہوں، تمہارے وجود پر بھی پورا حق رکھتا ہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ رامین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ رامین نے خوف سے ارتضا کی طرف دیکھا تھا۔ ارتضا، یہ غلط ہے، تم میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، یہ رشتہ صرف کاغذی ہے اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ تبھی ارتضا کا کہکا گونجا تھا، گھبراؤ مت، میں تم جیسی غریب لڑکی کے پاس بھی نہیں آؤں گا۔ اس وقت رامین کو اور کچھ برا نہیں لگا تھا، بس اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ارتضا کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، ابھی وہ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی جب اچانک ارتضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح ارتضا کی باہوں میں آ کر گری تھی۔ بہت جلدی ہے میرے قریب آنے کی، مجھے تو لگتا ہے مجھ سے زیادہ تم میں بے چینی ہے، بے تابی ہے میری قربت کی۔ تبھی رامین نے آؤ دیکھا نہ تھا اور ارتضا کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی دکھاتے ہوئے وہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ ارتضا ہونک بنا اپنے ساتھ ہوئی کارروائی کو دیکھ رہا تھا اور سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہوش میں آتے ہی اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ رامین، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ تمہیں چکانا ہی ہوگا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک رات رامین اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس کے وجود پر نیل کے نشان تھے۔ سائمہ بیگم نے آج اس کی درگت بنا دی تھی، صرف اس بات پر کیونکہ رامین نے ان کی بیٹی کے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں تھی، دل بے چین تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا، سب کچھ اجڑ گیا۔ ارتضا کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا تھا، رامین کے بہت قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جب وہ کمرے میں آیا تب اس کا ارادہ تو کچھ نہیں تھا، مگر رامین کے خوبصورت نقش دیکھ کر ارتضا اپنا آپ کھو بیٹھا۔ اور پھر وہ ساری رات تڑپتی رہی، مگر ارتضا کو اس پر ترس نہیں آیا۔ اگلی صبح بہت اندھیری تھی، رامین اجڑ چکی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کے نزدیک وہ اجڑ چکی تھی، لیکن در حقیقت سے اسے ایک نیا نام ملا تھا، ایک نئی پہچان ملی تھی۔ مگر وہ سمجھتی تو تب وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ اس روز کے بعد سے رامین نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھر میں خاموش رہتی۔ بیٹی، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب سہیل صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جی چچا جان، کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹی، تم یونیورسٹی نہیں جا رہی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہاں سب ٹھیک ہے چچا جان، بس دل نہیں کرتا پڑھنے کو، میں اب یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ کچھ گھبراتے ہوئے، کچھ آنکھیں چراتے ہوئے اس نے اپنے چچا جان سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ مگر ایسا کیا ہوا جو تمہارا دل ہی اٹھ گیا ہے پڑھائی سے؟ کیا میں جان سکتا ہوں؟ چچا جان، کچھ خاص نہیں، بس دیکھو رامین، تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم پڑھائی مکمل کرو، اور میری بھی یہی خواہش ہے، پھر اس کے باوجود تمہارا پڑھائی پر سے دل اٹھنے کی وجہ مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ تم میری پیاری بیٹی ہو، سمجھدار بیٹی ہو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ کل تمہیں کوئی سہارا نہیں دے گا۔ آج میں زندہ ہوں تو تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہوں، کل میری آنکھیں بند ہو گئی تو تمہیں اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا۔ تبھی رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ روتے ہوئے سہیل صاحب کے سینے سے لگ گئی تھی۔ چچا جان، میں تھک چکی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں۔ بس بیٹی، ایسے نہیں کہتے، وہ خدا کی مرضی تھی، مگر چچا جان، یہ دنیا والے مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ رامین، یہ دنیا ہے، یہاں پر ہمیشہ سر اٹھا کر چلنا پڑتا ہے۔ جو جھک جائے دنیا والے اسے جھکا ہوا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ مگر تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ چچا جان، وہ یونیورسٹی میں، رامین سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ حالات نے اس کے ساتھ نہیں دیا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ سہیل صاحب کے اتنے اعتماد سے یہ بات کہنے پر رامین کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ اب رو رو کر مزید اپنے چچا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ پھر رامین، میری خواہش ہے، اگر تم اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہاری شادی کر دوں، اپنے جیتے جی تمہیں میں محفوظ ہاتھوں میں بھیج دوں، تاکہ تم اپنی آنے والی زندگی پرسکون انداز میں گزار سکو۔ شادی کے نام پر رامین خوف سے کانپ اٹھی۔ نہیں چچا جان، میں شادی نہیں کروں گی۔ کیوں میری بیٹی، کیوں شادی نہیں کرو گی تم؟ ہر بچی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، ہر بیٹی کی شادی ہوتی ہے، تم دنیا سے الگ نہیں ہو۔ اور پھر میں اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بھائی جان کو بھی جواب دینا ہے۔ آج مجھے کچھ ہو گیا تو تم کہاں جاؤ گی؟ چچا جان، مجھے شادی نہیں کرنی، خدا کے لیے آپ میرے اوپر دباؤ مت ڈالیں، ٹھیک
ٹھیک ہے رامین، اگر تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، لیکن ایک مرتبہ سوچ ضرور لینا، میں نے تمہارے لیے 2-3 رشتے سوچ رکھے ہیں۔ یہ چچا بھتیجی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میڈم اٹھ کر کچن میں کچھ کام کر لیں، سارا دن تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، اب یونیورسٹی نہیں جانا تو گھر کے کام ہی سیکھ لو، اور تو تمہیں کچھ کرنا نہیں تو پھر اگلے گھر جا کر کچھ تو تمہارے ہاتھ میں ہو۔ خیر کچن میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آؤ، بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جی چچی جان، ابھی آ رہی ہوں۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی، گرمی میں شدت بھی تھی، تبھی اچانک رامین چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ سہیل صاحب جو کچن سے گزر رہے تھے رامین کو زمین پر گرا دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے۔ رامین اٹھو میری بچی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ رامین تم ٹھیک تو ہو نا؟ آنکھیں کھولو میری بچی۔ مگر رامین زمین پر گری ہوئی تھی، اور پھر جب ڈاکٹر کو بلا کر معائنہ کروایا گیا تو جو معلوم ہوا اس خبر نے سب کے سروں پر آسمان توڑ دیا تھا۔ رامین پریگننٹ ہے، یہ بات چچی کو تو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں کہتی تھی نا تمہیں، یہ ہمیں بدنام کروائے گی، یہ بد کردار لڑکی ہے، اس کا بھروسہ نہیں، اس پر بھروسہ مت کرو۔ مگر نہیں، تمہیں تو اپنی بھتیجی سے محبت جاگ رہی تھی، اب بھگتو سارے جہاں کو، کیا جواب دو گے؟ بن بہائی بھتیجی ماں بننے والی ہے، میں پوچھتی ہوں کہاں منہ کالا کروا کر آئی ہو تم رامین؟ رامین کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے صاحبہ بیگم نے کرخت لہجے میں کہا تھا، میں پوچھتی ہوں یہ گناہ کس کا ہے چچی جان؟ یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ چچا جان، ایک لڑکے نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور پھر اتنا کہتے ہی وہ نظر چرانے لگی۔ واہ واہ، تم جو کہو گی میں مان لوں گی، آخر اتنی بھی تم حور پری نہیں ہو تم سے زبردستی نکاح کرے۔ یہ ڈراموں والے کردار یہاں پر اصل دنیا میں نہیں ہوتے۔ چچی جان میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ چچا جان آپ تو میری بات پر بھروسہ کریں، مجھے تمہاری بات پر بھروسہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد رامین کی زندگی اور بھی مشکل ہوگی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی نظر رامین پر پڑی تھی، وہ بھاگنے والے انداز میں رامین کے پاس آیا تھا۔ رامین کی طبیعت ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ارتضیٰ کو لگا کہ وہ اگلا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ ارتضیٰ کو کب سے اس سے محبت ہوگی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد ارتضیٰ ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ پایا تھا، وہ ہر وقت بے سکون رہتا تھا اور ہر وقت رامین سے ملنے کی خواہش کرتا رہتا تھا۔ اب وہ رامین کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تھے، خدا نے رامین اور ارتضیٰ کو ایک بیٹا دیا تھا، وہ ہو بہو ارتضیٰ جیسا تھا۔ رامین کو اپنے پیروں پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے ارتضیٰ کو آنسوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ رامین وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جانتی ہو خدا نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے۔ رامین مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا میرا جیسا ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو رامین۔ رامین اتنا سنتے ہی رونے لگی تھی۔ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں رامین، کیا تم میرا ساتھ نہیں دو گی؟ ایک نیکی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤ گی؟ کیا تم مجھے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی؟ وہ اتنا کہتے رامین کے پاس گیا تھا اور اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ رامین کی بھی بس ہو گئی تھی، اب اس سے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ بھی رونے لگی۔ اس نے ارتضیٰ کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کے بغیر زندگی گزاری تھی، وہ اپنے بیٹے کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج ارتضیٰ اور رامین ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، وہ مطمئن بھی تھے۔